بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران گرامی، جناب مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جس میں مخدومہ کونین نے فلسفہ احکام پر بات کی ہے اور اس میں بیان فرمایا کہ پروردگار عالم نے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا اور نماز کو کیوں واجب قرار دیا اور زکوٰۃ کو کیوں واجب قرار دیا۔ تو اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں کہ بس سیامہ تثبیتاً للاخلاص کہ یہ تین جملوں کی وضاحت آج بھی کروں گا۔ تین جملوں کی وضاحت پہلے گفتگو میں کی تھی، تو اس چوتھے جملے میں ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ تم پہ واجب کیا ہے تاکہ تمہارا خلوص ثابت ہو جائے کہ باقی تم مخلص ہو، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو، اپنے کلمے کے ساتھ مخلص ہو، اسلام کے ساتھ مخلص ہو، اور واقعی تمہاری نماز خلوص والی ہے اور تمہاری عبادتیں خلوص والی ہیں۔ اس خلوص کو ثابت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے تم پر روزہ واجب قرار دیا ہے۔ اور روزہ واقعی ایک ایسی عبادت ہے، نماز کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے کہ کوئی دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، لیکن یہ جو عبادت ہے، روزے کی عبادت، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ انسان تنہائی میں اگر چاہے تو ایک گھونٹ پانی کا پی سکتا ہے، اکیلا کمرے میں بیٹھا ہو تو کچھ کھا سکتا ہے، کوئی ایک نوالا لے سکتا ہے، وضو کرتے وقت کلی کرتے ہوئے پانی اندر لے جا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں لے جاتا۔ اور کسی کی عدم موجودگی میں بھی وہ جو ہے کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے، پیاس لگنے کے باوجود پانی کے قریب نہیں جاتا اور ایک قطرہ اس کے حلق کے نیچے نہیں جاتا ہے، اور اسی طرح سے کھانا وہ نہیں کھاتا ہے، اکیلے میں بھی خلوت میں بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، کسی اللہ کی نعمت کو استعمال نہیں کرتا ہے، تو اس سے اس کا خلوص ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ مخدومہ کونین فرما رہی ہیں کہ پروردگار عالم نے روزے کو واجب کیا ہے تاکہ تمہارا خلوص ثابت ہو جائے، اور اس کے بعد فرما رہی ہیں کہ وَالْحَجَّ تَشْیِیدًا لِلدِّینِ، اور اللہ تعالیٰ نے حج کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ دین کو قوت حاصل ہو۔ تشیید، قوت، یعنی دین الہی، دین اسلام، اسے تقویت ہو، اسے قوت حاصل ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب دنیا بھر کے مسلمان حج کے موقع پر مکہ معظمہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ کی گرد جمع ہوتے ہیں اور ہم آواز ہو کے تکبیر کہتے ہیں، اور ایک ہی آواز میں بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں، تو ایک اتفاق امت مسلمہ کے درمیان اور ایک اتحاد ثابت ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مختلف بر اعظموں میں اور مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں بستے ہوئے مسلمان ایک امت ہیں، اور ایک آواز ہے ان کی، اور ایک ان کی فکر ہے، اور ایک ان کا مکتب ہے، اور ایک ہی ان کا دین ہے، اور ایک ہی ان کی شریعت ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کی دھاک کافروں پر بیٹھ جاتی ہے، مشرکین پر بیٹھ جاتی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس حج کے حقیقی فلسفے کو بھلا دیا گیا اور حج کے حقیقی مقصد کو فراموش کر دیا گیا۔ حج کے موقع پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عالم کفر کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر حج بیت اللہ کے دوران خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے دشمنان خدا اور مشرکین اور دشمنان دین، دشمنان اسلام کے خلاف آواز بلند کرتے اور صدائے احتجاج بلند ہوتی، اسرائیل کے خلاف آواز بلند ہوتی، امریکہ کے خلاف آواز بلند ہوتی، طاغوتی طاقتوں کے خلاف احتجاج کیا جاتا،
اور تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلتا کہ سارے مسلمان اس طاغوتی نظام سے نفرت کرتے ہیں اور سارے مسلمان دنیا کے اسرائیل کے خلاف منظم ہیں اور اکٹھے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کے سارے مسلمان امریکہ کے خلاف ہیں۔ لیکن اس مقصد کو حج سے نکال دیا گیا اور بھلا دیا گیا، اور سیاسی مصلحتوں میں ڈوب کر آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے حکمرانوں نے اسرائیل کو اپنی گود میں بٹھایا اور امریکہ کی غلامی کی اور اس کی چاپلوسی کی، اور اوباما کے گلے میں اتنا قیمتی ہیروں کا نیکلس ڈالا کہ 10 سال تک دنیا بھر کے فاقہ کشوں کو اور بھوک سے مرتے ہوئے افراد کو کھانا دیا جا سکتا تھا۔ اور اسی طرح سے ٹرمپ کو بلایا اور اسے مسلمانوں کی کانفرنس میں بٹھایا اور اس کی بھگت کی گئی اور اسے پورا پروٹوکول دیا گیا اور اس کی چاپلوسی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی رضا خریدنے کی کوشش کی گئی، اور سرکار امام حسین علیہ السلام کا فرمان، اور اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام مولا کے فرمان کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تریتا مرادات المخلوق لسخط الخالق، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ نہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور لوگ بھی اسی طرح ان سے ناراض رہتے ہیں۔ یہ مغربی دنیا کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو فضائی حدود میں سعودیہ کی فضائی حدود میں پرواز کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور مدینہ جیسے مقدس شہر میں 12 کے قریب سینما قائم کیے جا رہے ہیں، اور اس کی کروڑوں کے لحاظ سے سینما کی ٹکٹیں ابھی تک بک چکی ہیں، اور اسی طرح سے انڈیا کی ایکٹر اور ایکٹریسز جو ہیں ان کو بلایا گیا اور وہاں ناچ گانا ہوتا رہا۔ اور اس کے علاوہ سابقہ جو ہے امام خانہ کعبہ، اس نے باقاعدہ ہالی ووڈ میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا کہ اشتہار میں کہا کہ میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں فلموں میں کام کر سکتا ہوں اور ہالی ووڈ میں مجھے کام مل سکتا ہے۔ تو یہاں تک صورتحال عزیزان گرامی پہنچ چکی ہے، اور محمد بن سلمان جیسا بے حمیت حکمران کہ جس نے مسلمانوں کی تو خیر کبھی پرواہ نہیں کی ہے، کشمیر میں نہتے مسلمان اور مسلمان عورتوں کی ہوتی ہوئی بے حرمتی اس کو نظر نہیں آتی، اور وہ مودی سے روابط رکھتا ہے اور اسے میڈل دیتا ہے، اور اسی طرح سے اسرائیل کو نوازنے کی کوشش کرتا ہے، اور بلکہ پوری عرب دنیا جس میں دبئی، مصر وغیرہ سب شامل ہیں، یہ اسرائیل کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور جو اسلام کا اصل پیغام تھا اس سے روگردانی ہو چکی ہے، حتیٰ کہ حجر اسود کا بھی ایک نقلی پتھر تیار کر لیا گیا ہے جسے حجر اسود کے ساتھ وہاں پر جو ہے آویزاں کیا جائے۔ تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ سعودی عرب جیسے ملک میں ایک بہت بڑا شہر بسایا جا رہا ہے، اور اس شہر میں دنیا کی ہر بےخودگی کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ آثار قیامت ہیں عزیزان گرامی، اور کہتے خود کو ہیں خادم حرمین شریفین۔ یہ حرمین شریفین کی خدمت امریکہ کی چاپلوسی کر کے یا اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر تو نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ حج کے منتظم ہیں، پاکستان سے بھی آوازیں اٹھی ہیں، پاکستانی علماء نے بھی محمد بن سلمان کے ان کاموں کی مذمت کی ہے، اور بزرگ علماء نے مذمت کی ہے، اور پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں اور حقائق کو پرکھنے کی کوشش کریں، اور صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ سعودی عرب کے حکمران ہیں تو وہ واجب الاطاعت ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ جو بھی کرتے رہیں، جو بھی سیاہ کارنامے انجام دیتے رہیں۔ حج کے اصل مقصد کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور حج کے موقع پر مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر باطل کے خلاف ہم آواز ہونے کی ضرورت ہے، اور صرف لبیک اللہم لبیک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک زبانی ورد کریں، بلکہ لبیک اللہم لبیک کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے خلاف پروردگار عالم کو لبیک کہا جائے، جو دشمنان توحید ہیں اور جو مشرکین اور کفار ہیں ان کے خلاف
ذات توحید کے سامنے لبیک کا اظہار کیا جائے اور یہ عہد کیا جائے کہ ہم پروردگار عالم تیری دین کی نصرت کے لیے اکٹھے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بی بی فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے حج کو اسلام کی قوت کے لیے واجب کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔